أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی ہے منافقین کی خباثتوں کی۔ آج اللہ رب العزت 3 واقعات بیان کر کے منافقوں کی مزید خباثتوں کو بیان فرمائے گی۔ پہلا واقعہ ثعلبہ بن ابی حاطب ایک منافق تھا، اس کا بیان کریں گے۔ دوسرا واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کریں گے، اور تیسرا واقعہ حضرت ابو عقیل حبحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک ہے بندہ ثعلبہ بن حاطب اور ایک ہے ثعلبہ بن ابی حاطب، 2 نام ہیں جی، ایک میں ابی آتا ہے اور ایک میں ابی نہیں آتا۔ ایک ہے ثعلبہ بن حاطب، یہ صحابی رسول ہے، یہ بدری صحابی ہے، اور ایک ہے ثعلبہ بن ابی حاطب، یہ منافق تھا جی۔ کچھ مفسرین نے اور کچھ نام نہاد پروفیسروں نے یہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی کو بیچ میں سمٹ دیا ہے، حالانکہ یہ ایک منافق تھا جس کا نام ثعلبہ بن ابی حاطب تھا، وہ صحابی نہیں۔ ثعلبہ بن حاطب یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ یوں فرماتا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اب جو چاہے تم کرو میں نے کیا کر دیا، تمہیں بخش دیا ہے۔ وقد وجبت لکم الجنہ، میں نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ جو صحابہ کرام بدر کی جنگ کے اندر شریک ہوئے، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا میں نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اور اسی طرح ایک روایت آتی ہے صلح حدیبیہ والوں کے بارے میں الجامع الصغیر کے اندر، کہ اللہ نے وہاں پر بھی فرمایا کہ جو صلح حدیبیہ کے اندر شریک ہوا میں نے اس کو بھی کیا کر دیا، یہ بخش دیا۔ خیر واقعہ یہ ہے، یہ ثعلبہ بن حاطب یہ تاجر بندہ تھا جی، حضور کے پاس آیا نا جی، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے حالات دن بدن میرے خراب چل رہے ہیں، میں دن بدن غریب ہو رہا ہوں، مسکین ہو رہا ہوں، محتاج ہو رہا ہوں، اور تجارت کرتا تھا اس کے اندر بھی مجھے نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا آپ اس طرح کریں، آپ اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ میرے لیے دولت کا بندوبست کر۔ لیکن نیک لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور پھر وقت کا پیغمبر ہو تو اس کی دعا تو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اسے سمجھایا، کہا ثعلبہ بات سنو، یہ مال بندے کو بڑی دور تک لے کر جاتا ہے، اور یہ مال بندے کو خراب بھی کرتا ہے، ہلاکت کا بھی سبب بنتا ہے۔ آپ کے پاس جب مال آئے گا تو آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکو گے۔ ایک حق تو یہ ہے کہ جب بندے کے پاس مال آ جاتا ہے، جانوروں کی صورت میں آتا ہے تو وہاں پر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، نقدی کی صورت میں آئے تو وہاں پر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اور اگر فصل کی صورت میں آئے تو بندے کو عشر دینا پڑتا ہے۔ تو خیر وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، اگر مجھے اللہ نے مال دیا نا تو میں اس کے پورے کے پورے حقوق ادا کروں گا جی، زکوٰۃ بھی دوں گا، عشر بھی دوں گا، اور میں کیا کروں گا یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، اور اسی طرح غریبوں مسکینوں کے اوپر بھی میں خرچ کروں گا، اور میں دل کھول کر خرچ کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا لیکن بار بار اصرار کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اسے مال عطا فرمایا۔ حضور نے ہیلپ کی اور ساتھ میں اس نے کچھ اپنی محنت مزدوری کی، تو اب اس کو نفع ہوا جی۔ پہلے تھوڑے اونٹ تھے اور تھوڑیاں بکریاں تھیں، اب اس کی بڑھتی گئی، اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ مدینہ کے اندر رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اب وہ کیا ہوا جی، ثعلبہ بن ابی حاطب وہ منافق مدینے سے نکل گیا جی۔ شروع کے دنوں کے اندر عشاء کی نماز اس سے چھوٹنے لگی، صبح کی نماز اس سے چھوٹنے لگی، پھر کچھ دن گزرے دن کی نمازیں چھوٹنے لگی، پھر کچھ دن گزرے جو جمعے کو آیا کرتا تھا وہ جمعے بھی چھوٹنے لگے، اب کرتے کرتے ساری نمازیں چھوٹ۔ سال پورا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے بندے کو بھیجا، عامل کو بھیجا کہ جا کر فلاں علاقے سے زکوٰۃ وصول کرو جی۔
اور وہاں پر اس علاقے کے اندر ثعلبہ بن ابی حاتب ہوگا، اس کو کہو کہ سال پورا ہو گیا، اب اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ اب جب یہ عامل حضور کا بھیجا ہوا وہ نمائندہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں نے حساب کتاب نہیں کیا ہوا، لہٰذا آپ اس طرح کرنا، کل آنا ہے۔ وہ صحابی رسول دوبارہ گیا جی، وہ نمائندہ دوسرے دن گیا تو اس نے پھر یہی جواب دیا، تیسرے دن گیا تو پھر اس نے یہی جواب دیا، چوتھے دن گیا تو اس نے پھر یہی جواب دیا۔ تو وہ نمائندہ کہنے لگا، عامل کہنے لگا یار دینی ہے تو دو، نہیں دینی تو خام خواہ مجھے کیوں تھکاتے ہو، میں اتنے دور سے آتا ہوں، میں نے واپس اس مال کو اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر بھی کرنا ہے اور آپ مجھے یہاں پہ لارے لگا رہے ہو۔ کہنے لگا ما ہی الا اخت الجزیہ، میرا خیال یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ تو ٹیکس ہے۔ اب یہ اس نے بات کی نا، اندر کی خباثت نکالی، اور وہ نمائندہ وہ عامل ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر پورا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ میں ثعلبہ بن ابی حاتب کے پاس گیا تھا، اس نے پہلے دن بھی مجھے لارے دیے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، چوتھے دن کہنے لگا ما الا اخت الجزیہ، یہ تو کیا جی ٹیکس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک ثعلبہ، اوے ثعلبہ تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو۔ حضور نے فرمایا اب یہ زکوٰۃ لے کر آئے گا لیکن اس کی زکوٰۃ وصول نہیں کرنی۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مال زکوٰۃ کے لے کر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ بندہ زکوٰۃ لے کر آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کو وصول نہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ بندہ زکوٰۃ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اس کو قبول نہ فرمایا۔ جب کہنے لگا آپ میری زکوٰۃ کیوں نہیں قبول کرتے جی، ٹھیک ہے میں اس وقت منافق تھا لیکن اب تو میں سچا مومن ہو گیا ہوں۔ ابوبکر صدیق کے زمانے میں منافق تھا، اب تو میں کیا ہوں جی پکا سچا مومن ہوں، لہٰذا آپ میرا صدقہ قبول کرو جی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر سنائی، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اللہ نے ان کے پیچھے نفاق کو لگا دیا جی، ان کے دلوں کے اندر اللہ نے نفاق کو ڈالا۔ کب تک ڈالا؟ الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، بما اخلف اللہ، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر نفاق ڈالا، منافقت ڈالی، اب یہ بتاؤ تم سچے ہو یا رب کا قرآن سچا ہے جی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی زکوٰۃ نہ لی۔ پھر وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں زکوٰۃ لے کر آیا تو انہوں نے بھی زکوٰۃ وصول نہ کی، تو ان کے دور کے اندر یہ بندہ کیا ہوا جی؟ مر گیا جی۔ دیکھیں یہ مال بندے کو کس طرح پھر دین سے دور کرتا ہے۔ اندر منافق تھا، یہ ہے کہ سامنے نمازیں پڑھا کرتا تھا، اچھا کلمہ پڑھا کرتا تھا، اچھے کام کیا کرتا تھا، لیکن نفاق تھا، اس مال نے اسے نفاق سے صراحتاً کفر میں لے کر گئے۔ اللہ اس مال سے بندے کو بچائے، قناعت والا مال عطا فرمائے۔ الذین یلمزون المتطوعین، یہاں سے اللہ رب العزت ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ کے پیغمبر کو چندے کی ضرورت پڑ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ کے لیے جانا ہے اور ہتھیاروں کی کمی ہے، توشے کی کمی ہے، لہٰذا ہر بندہ دل کھول کر تعاون کرے۔ مجمع کے اندر سے کئی صحابہ اٹھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اٹھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، عشرہ 10 کو کہا جاتا ہے، مبشرہ خوشخبری والوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں اللہ کے پیغمبر نے ایک ہی محفل، ایک ہی مجلس کے اندر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یہ 10 کے نام لے لے کر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول گھر میں گئے، گھر کے اندر جب جا کر انہوں نے دیکھا کہ کتنی اشرفیاں پڑی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 4000 اشرفیاں، اور ایک روایت میں آتا ہے 8000 درہم جی، درہم چاندی کے جی۔ تو خود حساب لگائیں 8000 چاندی کے درہم ہوں تو کتنا بڑا تھیلا بنتا ہے۔ تو یہ وہاں سے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہاں پر لا کر رکھا۔ اب جو منافق تھے نا جی کہنے لگے یہ تو سراسر ریاکاری ہے جی، یہ ہمیں دکھلانے کے لیے اس نے پیسے لائے ہیں تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ یہاں پر ان کا نفاق ظاہر ہوا۔ تو قرآن کہتا ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں
ان لوگوں کے اوپر جو خوشی خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور والذین لا یجدون، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے الا جہدہم، مگر اپنی محنت اور کوشش سے۔ دوسرا واقعہ یہاں سے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھا جی، حضرت ابو عقیل حبحاب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا نا جی، ہر صحابی گیا چندہ لینے کے لیے، اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ مال لانے کے لیے، تو یہ صحابی بھی اپنے گھر میں گئے، اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے آج چندے کا اعلان کیا، تو بتاؤ گھر کے اندر کچھ چیز ہے یا نہیں ہے؟ بیوی تو کہنے لگی کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ نقدی ہو، کچھ آٹا ہو، کچھ ستو ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ میں چندے سے خالی رہ جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع کر دوں۔ تو بیوی نے کہا ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ فوراً گھر سے نکلے، ایک یہودی کے پاس گئے، یہودی کو کہا کہ اگر میں آپ کے باغ کو ساری رات پانی دوں تو آپ مجھے اتنی اجرت دو گے؟ تو اس نے کہا میں آپ کو 2 سا دوں گا جی، اور 1 سا 3.5 سیر کا ہوتا ہے، 3.5 کلو کا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 7 کلو کے اوپر، 7 کلو جو کے اوپر پوری رات محنت اور مزدوری کرتے رہے۔ ساری رات یہ صحابی وہ یہودی کے کنویں سے پانی بھرتا اور کندھوں پہ اٹھاتا اور جا کر اس کے باغ کو سیراب کرتا۔ تو صبح کا جب وقت ہوا نا جی، تو اس یہودی نے اس صحابی کی اجرت دی۔ یہ گھر میں آئے، 1 سا گھر میں رکھا اور 1 سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، اور حضور کو بتایا یا رسول اللہ کے گھر میں گیا تھا، کچھ نہیں تھا، نہ نقدی تھی، نہ کھانے پینے کا راشن تھا، نہ ستو تھا، نہ کچھ اور تھا، تو میں نے ساری رات یہودی کی باغ کی خدمت کی، تو وہاں سے مجھے اجرت ملی، میں یہ لے کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے مال کے اوپر اس صحابی کی وہ 1 سا تھا نا جی، سب سے اوپر رکھا ہے۔ یہ چندہ دینا، چندہ مانگنا یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، اور چندہ دینا ہے یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک ساتھی ہمارے پاس آیا، کہنے لگا استاد جی میں جمعے والے دن انتظار کرتا رہا کہ کب آپ کی وہ ٹوکری پھرے گی، کب آپ کی وہ ٹوپی پھرے گی تو میں چندہ دوں گا۔ تو اس ساتھی، چونکہ ہر مسجد کی اپنی روٹین ہوتی ہے جی، تو اللہ ہر بندے کی ایک طاقت دیتا ہے جی، ضروری نہیں ہے لاکھوں کروڑوں کے اعتبار سے دے۔ تو اس ساتھی نے مجھے مدرسے میں جا کر چندہ دیا، اللہ اس کے اس چندے کو قبول فرمائے، اللہ اسے بھی مزید مالا مال کرے اور اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ صحابہ کرام نے، اس صحابی نے 1 سا 3.5 کلو جو حضور کی خدمت میں جا کر حاضر کی نا، جو منافق تھے کہنے لگے اپنے آپ کو شہیدوں میں نام لکھاتا ہے، پوری رات جسم زخمی کرتا رہا، محنت کوشش کرتا رہا، اس کے 1 سا سے کیا بنتا ہے؟ کون سے فوجی کیا ہو جائیں گے جی، وہ جیت جائیں گے اور جنگ جیت جائیں گے اس کے 1 سا۔ لیکن اللہ یہ فرماتا ہے والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، وہ ٹھٹا مذاق کرتے ہیں ان سے، سخر اللہ منہم، اللہ ان کے ٹھٹے مذاق کا ان کو بدلہ دے گا۔ دیکھیں جی، ہر بندے کی ایک اپنی طاقت ہے، وسعت ہے۔ بندہ اگر دے نہیں، ان کی خباثت اتنی تھی دیتے نہیں تھے، اور جو دیتا تھا ان کے اوپر طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو نمازی کہلانے والا ہے جی، اپنے آپ کو مجاہد کہلانے والا ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی مجھے بھی لوگ سخی کہیں، یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے بھی لوگ جنتی کہیں۔ تو یہ اس طرح باتیں کر کے صحابہ کے دلوں کے اندر بغض بھرتے تھے جی، صحابہ کے دلوں کو کھٹا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے منافقوں کے لیے، ایسے خبیثوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور کیسا عذاب ہوگا؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے بعض، ان منافقوں میں سے بعض من وہ ہیں عَاهَدَ اللَّهَ، جنہوں نے اللہ سے عہد لیا، لَإِنْ آتَانَا، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، لنصدقن، ہم اس مال میں سے صدقہ ضرور بضرور صدقہ بھی کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم مزید نیکیاں کرنے والے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم، بس جب اللہ نے دیا اس بندے کو مال من فضلہ، اپنے فضل سے، بخلوا بھی، وہ بندہ اس مال کے اندر بخل کرنے لگ گیا، کنجوسی کرنے لگ گیا، وتولوا، اور اس نے اطاعت سے اعراض کیا، وہم معرضون، اور وہ کیا ہے جی، اعراض کرنے والوں میں سے۔ فاعقبہم، پس اللہ نے پیچھے کیا ان کے نفاق کو، منافقت کو،
فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر الی یوم یلقونہ اس دن تک یلقونہ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے بما اس وجہ سے اخلف اللہ انہوں نے اللہ سے کی ہوئے وعدے کی وعدہ خلافی کی ہے و بما اور اس وجہ سے کانوا یکذبون اور وہ جھٹلاتے بھی ہیں نیت ہی اچھی نہیں تھی الم یعلموا کیا وہ نہیں جانتے منافق کافر کہ ان اللہ بے شک اللہ رب العزت یعلم جانتا ہے سرہم ان کے دلوں کے رازوں کو و نجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو یہ صحابہ کے بارے میں حضور کے بارے میں جو پھس پھس کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے ان کے دلوں کے اندر رازوں کو بھی جانتا ہے وان اللہ علام الغیوب اللہ تو وہ ذات ہے جو تمام دنیا کی ہر چیز کے غیبات کو جانتا ہے الذین وہ لوگ یلمزون جو عیب لگاتے ہیں باتیں کرتے ہیں المتبعین خوشی کے ساتھ دینے والوں کے اوپر دیکھیں جی آج بھی اگر کوئی بندہ چندہ دے نا جی 5-10 روپے نا جی جو بندہ نہ دینے والا بھی انہوں نے کہا 2 روپے چاہتے ہیں بڑا تیر مانگ رہا ہے بھائی اگلے کی طاقت اتنی ہے اخلاص سے دیا ہوا 1 روپیہ اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے اس کی قدر ہے اور ریاکاری سے دیا ہوا 1 کروڑ روپیہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں فرمایا فی الصدقات صدقات کے اندر جو خوشی خوشی سے دیتے ہیں اور والذین اور وہ لوگ لا یجدون جو نہیں پاتے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے الا جہدہم مگر وہ محنت اور کوشش کر کے اللہ کے راستے میں مال لگاتے ہیں فیسخرون یہ منافق ٹھٹا مذاق کرتے ہیں منہم ان سے سخر اللہ منہم اللہ ان کو اس ٹھٹے مذاق کی سزا دے گا اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا یہ لعنت کے مستحق ہیں